أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی و رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانہ میں قیامت سے پہلے ایک فرقے گروپ یا جماعت کے بارے میں ایک عظیم الشان خوشخبری عطا فرمائی. وہ یہ خوشخبری یہ تھی کہ آخری زمانہ میں ایک گروپ ہوگا، مسلمانوں کا ایک گروپ ہوگا جس کو ناجی فرقہ کہتے ہیں، جس کے لیے بشارت ہے کہ وہ لوگ جنتی ہوں گے، یعنی جنت میں جائیں گے. اس بات سے سب متفق ہیں کہ یہی آخری زمانہ ہے، اور قرآن کریم، احادیث اور بائبل اور ساری آسمانی کتب سے اور نشانوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہی آخری دور ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ گروپ کون سا گروپ ہے جو جنتی ہے. اس پر سب فرقے اور سب گروپ اس کو اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں، اور سب یہی سمجھتے ہیں کہ وہی جنتی ہیں اور انہی کے مطابق وہی پرومسڈ گروپ ہیں، انہی کے بارے میں وعدہ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت میں جانا بہت آسان کام ہے؟ کیا اس کے لیے یہ جو ظاہری وہ باتیں بتاتے ہیں، جماعت کے بارے میں بتاتے ہیں اور لیڈرشپ کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ سارے اپنے آپ کو سارے جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ وہ جماعت ہم ہیں، ہر کوئی کہتا ہے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ بیج لگا کے یا اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے کیا کوئی فرقہ یا گروپ جنتی ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے، اور عام عقل اس بات کو جس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی نالج یا کوئی سینس ہے، وہ یہ بات نہیں مان سکتی اور نہیں ماننا چاہیے کہ صرف بیج لگانے سے انسان جو جنت جو فوز و نظیم ہے اس میں چلا جائے. تو یہ تو ایک
ایسے ہوا جیسے آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑا اور آپ کسی کے ساتھ شامل ہو گئے اور آپ جنت میں چلے گئے. تو ایسی بات نہیں ہے. جنت میں جانے کے شرائط ہیں. جب تک وہ شرائط پوری نہ ہوں ہم بیج لگا کر بغیر کام کیے جنتی نہیں ہو سکتے. اور یہ اگر کوئی خیال کرتا ہے تو یہ خام خیالی ہے. جنت کوئی عام سی چیز نہیں ہے اور یہ قرآن مجید سے واضح ہے. بہت بڑی کامیابی ہے. تو مختصر یہ کہ جس فرقہ کے گروپ کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور فرمایا کہ وہ جنتی گروپ ہوگا، تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ گروپ کون سا ہے. میں نے اس لیے یہ کہا کہ ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ وہ گروپ وہی ہے. اب بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایک آخرت کے آنے کی ایک نشانی تھے، آپ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا، پھر حدیث سے، پھر علماء نے اس پہ کافی ریسرچ کی ہے اور کافی انہوں نے روشنی ڈالی ہے اور بڑا پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور لوگ جانتے بھی ہیں. اب بات یہ ہے کہ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں ہم یا وہ گروپ جو اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جنتی ہے اور ٹائٹل سب نے لگائے ہوئے ہیں اور کام سب کے سامنے ہیں اور رزلٹ بھی سامنے ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی فرقہ جو اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے یا جنت میں جانا چاہتا ہے یا اپنے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، کیا اس نے وہ جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے جنت میں جانے کی وہ پوری کی ہیں یا وہ پوری کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت جو ہے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا اگر فرض کریں ایک فرقہ یا ایک جماعت یہ سمجھتی ہے کہ وہی جنتی جماعت ہے اور وہی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگی کے مصداق ہیں، تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ صرف دعویٰ کر کے جنتی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی جنتی فرقہ یا ناجی فرقہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کی آگے ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے اور وہ یہی ہے کہ اگر ہم دنیا میں اپنے جو ہمارا جو مشن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اس کی تکمیل اگر ہم کرتے ہیں اور اس دنیا میں جنت کا نمونہ بنا کر دنیا کی نجات کروا دیتے ہیں، تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناجی فرقہ جس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی فرمائی تھی، جس کے متعلق 1400 سال پہلے، وہ ہم ہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آج بھی ہماری دعائیں سنتا ہے، بولتا بھی ہے، وہ اسی دنیا میں اپنے بندوں کو بتا بھی دیتا ہے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے، وہ کتنے پانی میں ہے. اور اس کا یہی ہے کہ اگر ہم ایسے کام کریں اور ثابت کریں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے، اور وہ یقیناً بتانے پر قادر ہے اگر ہم واقعتاً اسی کے ہو جائیں اور اپنے جو کام ہے، جو اتنا بڑا مشن ہے
اپنی نجات کا اور پھر پوری انسانیت کی نجات کا. تو وہ اگر ہم اس کا کام کریں اور یہ اگر ہم کروا دیں اور یہ اس پہ اگر پورے یہ کرائٹیریا ہے، اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اگر ان پہ ہم پورا اترتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو جنتی فرقہ تصور کر سکتے ہیں اور جنت میں جانے کے خواب دیکھ سکتے ہیں. تو اصل میں یہ سب باتیں صرف دعویٰ کرنے سے یا بیج لگانے سے یہ ایک بے معنی ہے، یہ ایک مذاق ہے. اگر ہم، اور اس کے لیے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، پیوریفیکیشن از ویری امپورٹنٹ. پیوریفیکیشن کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک محبت کا تعلق پیدا ہو، اور جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بشارات عطا فرمائی، کنفرم فرمایا جنت کے لیے، جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز کرنے کی کہ وعدہ جات کیے، پھر آپ نے اس کے مطابق عمل کیا. اور یہ ایک کنفرم بات جس کو پر ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے جیسے اپنی پیوریفیکیشن کی، جس طرح کے کام کیے جو اپنی زندگی کا مقصد تھا وہ ادا فرمایا، تو یقیناً جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدے فرمائے وہ انشاءاللہ پورے ہو گئے اور ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہو گئے ہوں گے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو اسی طرح اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں، اپنے دل پاک کرتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، فرشتوں کی طرح بنتے ہیں، جس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں، اپنی زندگی کو چینج کرتے ہیں، اپنی جو غلطیاں ہیں اور جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرتے ہیں، تو پھر یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم جنت کے وارث ہوں. اس کے علاوہ دعوے تو ہر کوئی کرتا ہے اور لوگ کر رہے ہیں، اور اسلام کا جو ہے وہ نام اچھی طرح بدنام کر چکے ہیں، اور اسلام کو، دین کو مذاق بنا دیا گیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ کسی کی گردن کاٹ کے، کسی کا خون کر کے وہ جنت میں جا سکتا ہے، اور بے شمار عقیدے ہیں، بے شمار لوگوں کے کانسیپٹ ہیں. تو یہ اسلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے. تو اصل میں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بیج لگا کر یا صرف باتوں سے جنت کے حقدار ٹھہریں. اس کے لیے کام اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثبوت، جو اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی کلام کرتا ہے، ابھی بھی اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے، ان کو بشارت عطا فرماتا ہے. جب تک اس کام کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے بشارات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، جنت کی بشارات تھیں، اس طرح کی بشارات ہمیں نہیں ملتی. تو یہ بڑے خوف کا مقام ہے، اور یہ صرف دوسری دنیا کی طرح صرف دعوے کرنا اور باتیں کرنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس پہ غور کریں. اگر ہم ناجی فرقہ بننا چاہتے ہیں اور ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ سے اور دین سے پیار ہے، تو پھر ہمیں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس طرح کرنا ہوگا. اور کچھ دنیا میں یہ اس وقت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرما رکھا ہے، ہر قسم کے وسائل دیے ہوئے ہیں، اور اگر ہم کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہی ہے کہ پیوریفیکیشن از ویری امپورٹنٹ. تو یہ اگر ہم کریں، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام نازل ہوتے ہیں، اور آلریڈی قرآن مجید میں وہ باتیں موجود ہیں، اگر اس کے مطابق
اپنے آپ کو ڈھال لیں تو امید ہے اور یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہمیں بھی مل سکتی ہیں اور وہ دنیا کی حالت بدل سکتی ہے ہماری حالت بدلنے سے. تو میری یہ درخواست ہے کہ اس پہ غور کریں اور اس کو جس طرح دوسرے لوگ دوسرے فرقے دوسرے گروپ لیتے ہیں اس بات کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو اس طرح نہ کریں بلکہ جو اصل طریق ہے پیوریفیکیشن کر کے جس طرح اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں اس طرح اگر ہم کریں تو تب ہی یہ جو جنت کی بشارت ہے وہ ہمارے حق میں پوری ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اس کی سمجھ عطا ہو اور ہم اکارڈنگ ٹو اللہ تعالیٰ اپنی زندگیاں گزار سکیں اور جنت کے وارث ہوں. آمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید